کہا کہ خلافت ملی ہے غدیر قوم پر، حالانکہ میں آپ کو حوالے پیش کرتا ہوں. میں نے نہیں کہا بھائی، ابھی میں نے بولا کیوں جھوٹ کہہ رہا ہوں. میں نے کہا دوبارہ سن لو، اس شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ غدیر قوم میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو خلافت ملی ہے. غدیر قوم میں ان کے امامت و خلافت کا اعلان ہوا ہے. اللہ مجید اس کو بھی چھپا دیا اور وہ بھی نہیں پہنچایا. یہ کون سی خلافت تھی کہ حضرت ابوبکر عمر سے ڈر کر کونے میں بیٹھ کے دین نہیں پہنچایا؟ اما فاطمہ ان کو بولتی رہی کہ خدا کے واسطے باہر نکلو دین پہنچاؤ، اور وہ پھر بھی نہیں نکلے. لیکن آپ نے بھی بڑا زور لگایا حضرت علی کو خلیفہ بلا فضل ثابت کرنے کا، لیکن آپ اس کو بھی خلیفہ بلا فضل ثابت نہیں کر سکے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کبھی حضرت علی کا نام لے کر نہیں کہا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا. ہاں اب آواز آ گئی. آپ خیریت سے ہیں؟ اصل میں میری مائک نہیں چل رہی تھی سر. اب مائک تو چل رہی ہے نا، اب صحیح ہے. اب آواز بالکل بہترین. اور کیا رہے تھے سر؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ سر میں سندھ سے بات کر رہا ہوں، پاکستان. جی سر بولیں، کیا حکم ہے ممتاز صاحب؟ کچھ سوالات سے جو آپ کے مذہب کے مطابق، آپ کی روایات کے مطابق، آپ کے اصولوں کے مطابق ان کا جواب کا طلبگار ہوں. امید ہے کام کیا کرتے ہیں؟ کام کیا کرتے ہیں آپ؟ سر میں ویسے یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں سر. اوکے، کیا پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں؟ سر یونیورسٹی میں ابھی تو سر BA میں ایڈمیشن لی ہے. اوکے بولیں، کیا سوال ہے؟ سر سوالات کچھ خلافت کے متعلق ہیں اور امید ہے کہ آپ کے جوابات آپ کے مذہب کی روشنی میں ہی دیں گے. آپ کے مذہب کی روشنی میں دیں تو غلط ہے. نہیں، میرے مذہب کی روشنی میں اس لیے نہیں کہ میں آپ سے آپ کے مذہب کو پہچاننا جب ہمارے اپنے کتب سے جواب دیں گے تو ہمارے کتب آپ کے نزدیک مقبول ہی نہیں ہے تو فائدہ کیا ہوگا؟ سر میں آپ کے مذہب کے مطابق خلافت سمجھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ شیعت کا جو دعویٰ ہے وہ صحیح ہے یا غلط. چلیں پوچھ لیں. سر سوال اول عرض گزارش یہ ہے کہ خلیفہ کی کیا معنی ہے لغوی اور اصطلاحی کے اعتبار سے، کہ لغت میں خلیفہ کس کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں. ہاں میں آپ کے نزدیک، آپ کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا کیا سوچ؟ سر میں سائل ہوں، آپ مسئول انو ہیں. نہیں آپ کو نہیں معلوم؟ سر مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ سے سوال کیوں کرتا؟ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں سر. اچھا، میں آپ کو شیعہ مذہب کے متعلق جواب دیتا ہوں. یس سر. شیعہ مذہب کے متعلق میں آپ کو کچھ حدیث دکھا دیتا ہوں میرے بھائی. شیعہ مذہب میں امامت و خلافت کے متعلق یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، جلد نمبر 1 ہے. اس کتاب میں صفحہ نمبر 372 میں من ادعى الامامہ وليس باہل لها ومن جحد الائمہ او بعضهم ومن اثبت الامامۃ لمن ليس لها باہل. اس آیہ کے متعلق حضرت امام باقر علیہ السلام سے یہ حدیث مروی ہے. آیہ کون سی ہے بھائی؟ آیہ یہ ہے. آیہ کون سا ہے بھائی؟ آیہ یہ ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ. یوم سورہ زمر میں آیہ نمبر 60 ہے. یوم القیامہ، روز قیامت، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. ان لوگوں نے اللہ پہ افتراء باندھا. او بھائی کیمرہ کو نہ ہلاؤ نا، ایک جگہ بیٹھو. ممتاز کیمرہ کی جگہ. ہاں تم خود ہل رہا ہو نا، جومو نہیں، بیٹھو. یوم القیامۃ تری الذین کذبوا علی اللہ. روز قیامت وہ لوگ جنہوں نے اللہ پہ افتراء باندھا ان کو دیکھو گے. وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے جلے ہوئے کالے، چہرہ ان کا بالکل سیاہ. الیس فی جہنم مثوى للمتکبرین. کیا متکبرین، جو لوگ متکبر کس کو بولتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. کیا ان کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اچھا تو پتہ یہ چلا کہ قیامت کے دن جو لوگ اپنے آپ کو دنیا میں بڑا کرتے تھے نا اور انہوں نے اللہ پہ جھوٹ بھی باندھا، انہوں نے ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ چہرہ ان کا سیاہ اور جہنم ان کا ٹھکانہ. تو اس آیت کے متعلق میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا من قال انی امام ولیس بامام، جو ادعا کرے کہ میں امام ہوں اور اللہ نے اس کو امام نہیں بنایا. میں نے پوچھا وان کان علویا، چاہے شخص علوی سید بھی ہو، فرمایا کہ وان کان علویا. پوچھا وان کان من ولد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کان وان کان، چاہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے اولاد سے ہی کیوں نہ ہو، جس کو اللہ نے امام نہیں بنایا ہے اس کا یہی حالت ہوگی. اچھا میں آپ کی خدمت میں مزید عرض کروں، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء اول، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 372 میں من ادعى الامامہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام من ادعى الامامہ وليس من اہلها فهو کافر. جو امامت کا ادعا کرے اور اللہ نے اس کو امام نہیں بنایا وہ کافر ہے. اچھا اللہ آپ کا بھلا کرے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہاں پہ حدیث ہے صفحہ نمبر 373 میں ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من ادعى إمامة ليست من الله من ادعى إمامة من الله ليست له. جو شخص ادعا کرے اور اللہ نے اس کو امام نہیں بنایا، وہ ایسا 3 لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ بات نہیں کرتا، ان کے گناہ مغفرت نہیں کرتا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. ایک وہ ہے جو کہ امامت کا ادعا کرے اور وہ امام نہیں ہے. دوسرا وہ من جحد اماما من اللہ، اور دوسرا وہ ہے کہ جو امام جس کو اللہ نے امام بنایا اس کو وہ انکار کرے. اور تیسرا کون ہے؟ ومن زعم ان لهما في الاسلام نصيبا. اور تیسرا وہ شخص ہے جو ایسے شخص کو مسلمان سمجھے. کس کو مسلمان سمجھے؟ جو امام نہیں ہے اس کو وہ امامت کا ادعا کرتا ہے، اور وہ یا وہ شخص جو امام کا انکار کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کو وہ اگر اس کو مسلمان سمجھے تو وہ بھی ان لوگوں میں سے جن کے اللہ مغفرت نہیں کرتا اور جن پہ اللہ رحمت نہیں ڈالتا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. یہ ہے آپ کا جواب. بسم اللہ مزید بولیں. اور پیچھے بیٹھو نا یار، اور پیچھے بیٹھو، کیمرے کے اندر آگے، سائڈ پہ بیٹھو نا، سامنے بیٹھو، سامنے
सामने बैठो, देखो ये चला, पीछे कहाँ चले, साइड पे ना जाओ, सामने बैठो कैमरा के बिल्कुल दरमियान में, फिर आप दरमियान में आ जाओ, मुमताज साहब दरमियान में आ जाओ, फिर मजीद दरमियान में आ जाओ ना भाई, क्या दरमियान कैमरे के सामने बैठो ना, जैसे मैं बैठा हूँ, जूमो नहीं भैया, एक जगह बैठो, फिर पीछे आ गया, और पीछे बैठ, फिर वो साइड पे चला गया, पीछे तो ऐसा बेहतर हो गया। चलो इसमें कहा है कि लुगी और इस्तिलाही तारीफ ये है, आप लुगत में तारीफ मानना चाहते हैं, लुगत में फिर कुतब के लुगत की जाए ना, खलीफा का लफ्ज क्या है, लुगत आपने लुगत के मुताबिक अगर पूछा ना तो खलीफा में किसको बोलते हैं, खलीफा आप क्या समझते हैं लुगत में, कुतुब लुगत में जाना होगा, लुगवी। शिया मज़हब में अल्लाह का जो खलीफा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खलीफा है ना, वो इमाम है, और उसको अपने खलीफे को अल्लाह खुद चुनता है। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, ठीक है ना, मैं सुनोगे तो समझ गए। तो मैं अपने जमीन वालों के लिए अपने लिए जानिशीन बना रहा हूँ। खलीफा अगर उर्दू जबान में उसका करें, वो जो इसी की जगह बैठता है, उसका मुस्तखलफुन का उसका जो जानिशीन होता है, मैं अपने जमीन वालों के लिए अपना जानिशीन बना रहा हूं। इसको खलीफा बोलते हैं। खलीफा का लुगवी या इस्तिलाही माना शिया मजहब में अल्लाह का जो जानिशीन है, अल्लाह का जो जानिशीन है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जानिशीन है, वो खलीफा, समझ में आई ना, और वो इमाम है, और वो सिर्फ अल्लाह की जानिब से होता है। मुआविया साहब, सर ये खलीफा की तारीफ थी कि ये खलीफा इसे कहते हैं, मतलब जो अल्लाह का जानशीन हो और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन हो, ये खलीफा होता है सर, जो दीन में जो खलीफा है, जी हाँ, और वो इमाम भी वही होता है जो खलीफा होता है, बिल्कुल इमाम भी वही होता है, जी हाँ। अच्छा सर, वो खलीफा होगा तो इमाम बनेगा या इमाम होगा तो खलीफा बनेगा? दोनों एक ही है ना, एक कैसे है, या तो मनसब होगा तो एक चीज होगा, या तो इमामत मनसब तो खिलाफत नाम है, दोनों एक है भाई, दोनों एक। अल्लाह जब खल्क करता है ना, खलक़ल्लाहुल मिशमिशता मिशमिशा, अल्लाह जो अल्लाह खुबानी को खुबानी खल्क किया, इस तरह नहीं पहले किसी चीज को खल्क किया फिर उसको खुबानी बना। अल्लाह ने जिस दिन इमाम बनाया उसी दिन उसको खलीफा भी बना, जिस दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रिसालत दी उस दिन वो अल्लाह के खलीफा भी बन गए। ओके, इस तरह नहीं कि पहले रिसालत मिल गया फिर बाद में उसको खलीफा बना दिया, या पहले खलीफा बना दिया फिर रिसालत दे दी, ठीक है, एक ही चीज है, मतलब खिलाफत और इमामत एक ही चीज है। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, हर खलीफा जो है लफ्जी एतबार से, खलीफा लफ्जी एतबार से जानशीन को बोलते हैं, ठीक है ना, जानशीन को बोलते हैं। अच्छा, अइम्मा अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब इमाम, इमाम यानी लीडर, पेशवा, इमाम यानी लीडर, पेशवा। कुरान मजीद में हर रसूल को और हर पैगंबर को इमाम नहीं कहा गया, ठीक है ना, बास को इमाम कहा गया। ये कौन सी बात है कि सर हजरत ओके भाई, अगर आपका कोई पॉइंट है जिक्र करें भाई, कोई पॉइंट है तो जिक्र करें, कोई हुज्जत लेके आए ना। खलीफा कौन बनाएगा सर? अल्लाह बनाएगा ना, आप बनाएंगे, खलीफा रहेगा और लोग बनाएंगे, कौन बनाएगा खलीफा सर? आप बताना, आपका क्या अकीदा है, कौन बनाता है? सर मेरा अकीदा क्या है, मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप आंसर देंगे ना सर, मुझे क्या पता, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मुझे क्या पता, मैं तो सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दे। आपको कोई अपना कोई अकीदा नहीं है? सर अकीदा है लेकिन पता नहीं है, तभी आपसे पूछ रहे हैं। अल्लाह ताला इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, अल्लाह ताला ने जब खलीफा बनाना चाहा तो जमीन पे उस वक्त कोई बशर, कोई आदमी नहीं था, सबसे पहले अल्लाह ने खलीफा बनाया, ठीक है ना। तो पता ये चला कि पहला अपना हुज्जत बनाता है अल्लाह ताला, फिर उसके बाद मुकल्लफीन को अल्लाह ताला खल्क करता है, अहले तकलीफ को, जिन पे हलाल हराम वाजिब। और अल्लाह ताला ने ये खिलाफत बनाने का काम मलाइका को नहीं दिया। मलाइका गुनाह करता है या नहीं करता है? नहीं करते। जब उन मलाइका जो गुनाह नहीं करते, मलाइका में कोई काफिर होता है या नहीं होता? नहीं होता सर। मलाइका में कोई मुनाफिक होता है नहीं होता? नहीं होता। इंसानों में काफिर भी होते हैं, गुनाहकार भी होते हैं, और मुसलमानों में गुनाहकार भी होते हैं, मुनाफिक भी होते हैं, ठीक है ना। तो जब अल्लाह ताला ने मलाइका को नहीं करने दिया, कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पे मैं खलीफा बनाऊं, मलाइका से मशवरा भी नहीं किया कि तुम्हारा मशवरा क्या, ठीक है ना। तो पता ये चला कि ये सिर्फ अल्लाह ताला बनाता है, और अल्लाह ताला ने फरमाया व रब्बुका यखलुकु मा यशा व यख्तार मा कान लहुमुल खियार सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह ताला खल्क करता है, अल्लाह ताला बनाता है, खल्क करता है, और अल्लाह ताला इख्तियार करता है कि उसका हुज्जत कौन। लोगों मा कान लहुमुल खियार, लोगों को इख्तियार करने का हक है ही नहीं। पता चला खलीफा अल्लाह बनाता है, इमाम भी अल्लाह बनाता है, रसूल भी अल्लाह बनाता है, लोग नहीं बना सकते। इसमें रसूल को दखल है? इसमें रसूल को दखल है कि खलीफा बनाए या करे या कुछ दखल है कि नहीं है? रब्बुका यखलुकु मा यशा व यख्तार मा कान लहुमुल खियार, ये सिर्फ अल्लाह का काम। अच्छा सर, कि लोगों को दखल नहीं है बनाने में, रसूल को भी कोई दखल नहीं है, लेकिन लोगों को छीनने में दखल कैसे हो गया सर? छीनने में? यस सर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते लोगों ने इनकार किया उनके रिसालत का। दुनियादार तकलीफ है ना, दुनियादार तकलीफ है, दुनियादार। देखें अभी अगर आप ना माने, पैगंबर को पैगंबर ना माने, वो इमामत और खिलाफत भी छीनी नहीं जाती। देखें हम कभी नहीं कहते कि इमामत छीनी गई, इजाजत दें, जो पोस्ट है अल्लाह की जानिब से, रिसालत है या इमामत है या खिलाफत है, एक शख्स अल्लाह का खलीफा है, लोग उसको छीन नहीं सकते, लोग इनकार कर सकते हैं, और लोग एक झूठे को बना सकते हैं कि ये खलीफा है, ठीक है ना, ये हो सकता है। रिसालत को कोई पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चोरी नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता, लेकिन लोग इनकार कर सकते हैं
نہیں کر سکتے رسالت کا انکار. سر صدیوں سے ماتم کر رہے ہو کہ خلافت چھین لی گئی، خلافت چھین لی گئی. ہاں تو سن لو ابھی اس کا جواب دے دے. تو لوگ رسالت کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن لوگ ایک جھوٹا رسول بنا سکتے ہیں اور سچے رسول کو قتل کر بھی کر سکتے ہیں. بہت سارے کہ انبیاء کے ساتھ قتل ہو. یہاں پہ جب کہا جاتا ہے نا کہ خلافت چھینی گئی تو اس سے خلافت وہ مراد نہیں ہوتی کہ اللہ کی جانب سے جو پوسٹ ملا ہے کہ یہ امام ہے، یہ معصوم ہے، یہ واجب الطاعہ ہے، وہ نہیں ہے. وہ خلافت کے دو معنی ہے نا. خلافت کا ایک دوسرا معنی جو ہے حکومت ہے. حکومت ہے، وہ حکومت چھینی جا سکتی ہے. حکومت ایک دنیائی پوسٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے جو مسلمانوں کا جو امام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جانشین ہے، اس کو حکومت کرنے کا حق دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس حکومت کو ابھی ہم کہتے ہیں فلان شخص خلیفہ ہے، خلافت عثمانیہ، خلافت بنی امیہ. یہ جو خلافت ہے اس سے مراد حکومت ہے، گورنمنٹ ہے. یہ گورنمنٹ یہ کافر کو بھی مل سکتا ہے، یہ گورنمنٹ مشرک کو بھی مل سکتا ہے. یہ گورنمنٹ چوری بھی ہو سکتی ہے، کسی اور کا حق کو آپ لے لیں. جو ہم کہتے ہیں خلافت چھینی گئی ہے، ہم کسی شیعہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے، کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ امامت جو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو دی ہے وہ امامت چوری ہو گئی ہے. وہ چوری ہونے کے لائق ہی نہیں ہے. وہ جس شخص کو اللہ امام بناتا ہے، خلیفہ بناتا ہے، اس کو عصمت عطا کرتا ہے، اس کو علم عطا کرتا ہے، اس کو پاک و مطہر بنا لیتا ہے. وہ چوری نہیں ہوتی. وہ چوری، اس میں چوری کا اطلاق جیسے نبوت کو آپ چوری نہیں کر سکتے، لیکن آپ جو ہے وہ حکومت چوری کر سکتے ہیں. اور ان دونوں میں دیکھیں، ان دو خلافتوں اصطلاحات میں ایک تشابہ لفظی ہے، ایک اشتراک لفظی ہے. جو چوری ہو جاتی ہے وہ ایک دنیائی پوسٹ ہے. سمجھ میں نا بات؟ ممتاز. تم اتنا منصوبہ تمہارا یہی تھا کی طرف آنے کی. چلیں بسم اللہ. کہ خلافت ہے کیا چیز جو صدیوں سے چیخیں مار رہے ہیں کہ خلافت اصل چیز کیا ہے سر؟ یہ خلافت حکومت دینی رہنمائی ہے سر. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ میرے بعد اہل بیت علیہ السلام تمہارے سردار ہیں، تمہارے حاکم ہیں، تمہارے پیشوا ہیں. تو مسلمانوں نے ابو بکر کو مان لیا. تو وہ جو مسند تھا وہ ان لوگوں نے ایک غیر آدمی کو دیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد وہ اللہ کے امام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین نہیں رہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے. وہ چوری نہیں ہو سکتی، لیکن ظاہری طور پر کوئی جھوٹا شخص ادعا کر سکتا ہے اور مسلمان کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں. تو جو چوری ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے خلافت جو چوری ہوئی ہے، خلافت جو چھینی گئی، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے نبی ہے، ایک شخص نبی ہے، لوگ انکار کریں آپ نبی نہیں، ایک جھوٹے کو آپ کہتے ہیں نبی ہے نا. تو آپ جھوٹ میں دوسرے کو آپ نے نسبت دے دی نا، دوسرے میں ایک دوسرے کو نبی بنا دی. اسی طرح کہتے ہیں کہ جو شخص واقعا امام اللہ کی جانب سے خلیفہ ہے، اس کے خلافت کا انکار کیا گیا اور وہ ظاہری پوسٹ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اطاعت ان کو دیا تھا وہ دوسروں کو دی گئی. اوکے سر، میرے سوال کا جواب نہیں ملا. سوال یہ تھا کہ خلافت حکومتی رہنمائی ہے سر. ہاں خلافت کا میرا سوال یہ تھا کہ یہ دینی رہنمائی ہے سر. دونوں ہے نا، دونوں. ایک خلافت جو ہم کہتے ہیں خلافت ہے تو پھر حکومت تو خلافت ایک وہ مقام ہے جو اللہ کی جانب سے اللہ کا جانشین ہے زمین پر، چاہے اس کے پاس حکومت ہو یا نہ. ایک اطلاق. ایک دوسرا اطلاق ہے یہ ہے کہ جو شخص حاکم ہے خلیفہ وقت اس کو خلیفہ کہتے ہیں نا. خلافت کا ایک مطلب ہے حکومت. ایک حضرت آدم علیہ السلام کو جو خلافت ملی ہے اس کو حکومت تو نہیں تھی نا زمین. آدم علیہ السلام کی کوئی حکومت تھی جب کوئی فوج تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. وہ اپنی بیوی کے ساتھ آیا. حکومت تو خلافت کیسے رہی ادھر؟ آپ نے ابھی کہا کہ حکومت کی چیزیں تو خلافت تو چھین لی گئی، حکومت تو چھین لی گئی، پھر خلافت کیسے رہی حضرت علی کے پاس؟ خلیفہ بلا آدم علیہ السلام خلیفہ تھے یا نہیں تھے اللہ کے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ان کے پاس حکومت تھی. آدم علیہ السلام کوئی بادشاہ تھے، حکومت تھی، فوج وغیرہ تھا ان کا؟ نہیں سر. ٹھیک ہے نا. ابو بکر عمر خلیفہ تھے یا نہیں تھے؟ جی سر. خلیفہ بلا فاصلہ ابو بکر، ثانی حضرت عمر، ثالث حضرت عثمان، حضرت علی. ٹھیک ہے نا. یہ یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں ابو بکر نے خلیفہ بن گیا یعنی اس کو حکومت مل گئی، تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں. یہ دو مختلف چیزیں ہیں بھائی صاحب، سمجھ میں آ رہی نا. ایک حکومت، ایک جب ہم کہتے ہیں خلافت عثمانیہ، خلافت بنی امیہ، خلافت بنی عباس، یہ ہم کہتے ہیں اس سے مراد ہوتا ہے حکومت، ان کی حکومت. ایک جو خلافت حضرت آدم علیہ السلام کی جانب سے خلافت، وہ اللہ کی جانب سے ایک مقام ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا جانشین بنا دیا، ان کی طاعت سب لوگوں پہ واجب کر دی. یہ چوری نہیں ہوتی. پھر چھینا یہ چھینا نہیں جا سکتا، یہ نہیں چھینا جا سکتا، یہ کوئی نہیں چھین سکتا. یہ خلافت کوئی نہیں چھین سکتا. دیکھیں بھائی صاحب، 14 صدی بھائی صاحب سن لو، یہ دو مختلف چیزیں، دو مختلف اطلاقات ہیں نا. اب مثلا میں کہتا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی ہیں. ایک اور بھی محمد ہے ہمارے شہر میں رہتا ہے، وہ جیل میں چور ہے. اب آپ کہتے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو کہتے تھے کہ محمد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو مختلف اصطلاحات ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ خلافت سے مراد حکومت بھی ہے، یہ چوری ہو سکتی ہے بھائی، یہ نااہل کو مل سکتا ہے، یہ غیر مستحق کو مل سکتا ہے، یہ ایک دنیائی مقام ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ نبی کو دے دیں، نبی آپ کا حاکم ہوگا. نبی آپ کا حاکم ہو. نبی کو نہ دے، فرعون کو دے، فرعون آپ کا حاکم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ بالکل نااہل
نااہل کو مل سکتا ہے، اور جب نااہل کو ملے گا تو ہم کہیں گے یہ چوری ہو گئی، یہ چھینی گئی. سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ وہ خلافت جو چوری نہیں ہو سکتی، جو چوری نہیں ہو سکتی، وہ عصمت ہے، وہ وجوب اطاعت اللہ کی جانب سے، وہ علم ہے جس کی انتہا نہیں ہے. یعنی آپ کوئی بھی سوال کریں اس کے پاس اسرار خلقت سے، قرآن سے، حلال حرام سے اس کے پاس جہل نہیں ہے، وہ ہمیشہ معصوم رہتا ہے. ایک اور اس کے پاس معجزات ہیں. یہ چوری نہیں ہوتی ہے مقام. دنیائی حکومت جو ہے وہ چوری ہو سکتی ہے. اچھا سر، خلافت میں کیا ملتا ہے امام کو جو اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے وہ منسوب ہوتا ہے کہ سب لوگوں پہ اس کی طاعت واجب ہے. حق طاعت، حق اتباع. نہیں جی سن لو نا. ایک دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو عصمت ملتی ہے، وہ کبھی خطا نہیں کرتا، کبھی گناہ نہیں کرتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی بھولتا نہیں، کبھی سہو نہیں کرتا. یہ دو. تیسری بات ہے کہ اس کے پاس کبھی علم، اس کو کبھی جاہل نہیں ہوتا. کوئی بھی دنیا کا سوال کریں ان سے، دنیا آخرت کا، اس کے پاس صحیح جواب ہوتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کے سارے معجزات ہوتے ہیں. دنیا کے سارے زبانوں کو وہ جانتا ہے. ہر مخلوق پہ ما یرا و ما لا یرا پر ہر چیز پہ اس کی طاعت واجب ہوتی ہے. اگر وہ بادل کو امر کرے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے، ہوا ان کے حکم کی طاعت کرتی تھی. اسی طرح ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پہ حکم کریں، ہوا پہ حکم کریں، بادل ان کی طاعت کرتی ہے، سب ملائکہ ان کی طاعت کرتے ہیں. یہ خلافت اللہ کی جانب. اوکے، یہ اللہ ان کو دے دیتا ہے. اچھا سر، حضرت علی کے پاس پہلے نہیں تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ خلافت ملنے کے بعد یہ چیزیں بالکل تھا، بالکل تھا، بالکل تھا، بالکل پہلے تھا. تو پھر یہ خلافت حضرت علی کو، یہ تو پہلے چیزیں تھی. ہم نہیں کہ یہ آپ کی جہل ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر بعد میں ملی. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کو مجھ سے وہی رتبہ ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے موسیٰ کے زمانے میں واجب الطاعت ہے، عصمت حاصل تھا، سب کچھ حاصل تھا. ہم نہیں کہتے پیغمبر کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی امتی صحیح ہوں، مجھے بنی اسرائیل کی طرف نہ لے جائیں. امت کی بات کریں، یہاں کی بات کریں سر. ہمارے پیغمبر فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور ہارون اور موسیٰ جو ہے پہ ایمان واجب ہے. ان کی کہانی قرآن میں موجود ہے، ان کو نہیں مانتے آپ؟ انبیاء تھے، نبی تھے جی بالکل. وانت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کو مجھ سے وہی مقام ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. ٹھیک ہے نا. ہم شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے ممتاز صاحب، آپ کو بخوبی معلوم ہے، آپ اداکار ہیں. شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ یہ امام نہیں تھے، بعد میں امام بن گئے. پیغمبر نے اچانک ان کو امام بنا دیا. ٹھیک ہے نا. یہ شروع سے امام تھے، اللہ نے ان کو دنیا سے لانے سے پہلے یہ امام تھے. بھلے ابھی میں نے آپ کو اپنی کتاب احمد بن حنبل کی حدیث دکھا دی ہے کہ سلمان نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كنت انا وعلي نورا بين يدي الله قبل ان يخلق آدم ب14,000 سنه. یہ فضائل صحابہ کتاب احمد بن حنبل میں اور علی علیہ مناقب اس میں بھی ہے کتاب اچھا بھی میں نام بھول گیا اس کتاب کہ ہم نور تھے اللہ کے سامنے آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ پہلے امام علی علیہ السلام معصوم نہیں تھے، بعد میں معصوم بنے. وہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر نبوت سے پہلے کافر تھے، نستجیر باللہ. آپ نے کہا تھا کہ خلافت میں عصمت ملتی ہے. اگر خلافت میں عصمت ملتی ہے منع یہ پہلے نہیں تھی نا، ابھی تو خلافت میں عصمت ملی ہے. خلافت تو حضرت علی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس کو دیکھو یہ تعبیرات میں ذیق ہے. ٹھیک ہے نا. جب ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو دنیا میں نبوت ملی ہے، پہلے نبی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. ان کو جس دن اللہ نے بنایا اسی وقت وہ اللہ کے حجت تھے، اللہ کے نور تھے، اللہ نے ان کو وہ مقامات عطا کیے. جب اللہ نے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا نا روایات، اللہ نے میں نے حدیث پڑھا آج، یہ حدیث میں آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں. یہ کتاب الکافی جلد نمبر 1 کتاب الکتب الاسلامیہ. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انا اہل بیت نوح اللہ باسمائنا، ہم وہ اہل بیت ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارا نام ذکر فرمایا ہے. انه لما خلق السماوات والارض امر منادیا فنادى، جب اللہ تعالی نے زمین و آسمان خلق کیا ہے، خلقت اول خلقت میں، تو اللہ نے منادی کو حکم دیا. فنادى، منادی نے یہ ندا دیا اشهد ان لا الہ الا اللہ ثلاثہ، 3 دفعہ منادی نے زمین و آسمان میں آواز دی اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد وہ بھی 3 دفعہ، اور 3 دفعہ اشهد ان علیا امیر المؤمنین حقا حقا ثلاثہ، اور 3 دفعہ اس نے ندا دیا ولایت. ہم یہ نہیں کہتے کہ بعد میں ملی، پہلے نہیں تھے کو بعد میں ملی. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. سر ہم تو نہیں کہہ رہے کہ حضرت علی کو خلافت بعد میں ملی ہے. میں آپ کی کتابوں کو آپ کے حوالے دکھاؤں کہ آپ نے اتنی تعداد بیان کی جس کی انتہا نہیں ہے. کوئی کہتا ہے غدیر خم پہ خلافت ملی ہے، کوئی کہتا ہے تیسرے سال ملی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا کے بھی بعد میں ملنی ہے. یہ کہاں جائیں گے؟ آپ کے غلط فہمی ہے کہ ہمارے عقائد کو نہیں جانتا ہے، یا آپ جان بوجھ کر ہم سے غلط باتیں نسبت دیتے ہیں. سب شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ غدیر خم میں ان کے امامت کا اعلان ہوا ہے علنا، اور صحابہ سے بیعت لی گئی ہے. کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پہلے وہ معصوم نہیں تھے، پہلے وہ امام نہیں تھے. سب شیعہ بلکہ سب مسلمانوں کا عقیدہ دعوت ذوی العشیرہ میں نبوت وانذر عشیرتک الاقربین. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ایام تھے، اسی وقت انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت کا حکم دیا تھا. سب لوگ جانتے ہیں. اب آپ کی اتنی دیکھیں اب میں کیا عرض کروں.
آپ جو ہے نا سامنے والا جب مقابلہ کر رہا ہو اور جھوٹ بولنے سے 2 منٹ خلافت کے اندر آپ نے کیا خلافت کا اچھے طریقے کے ساتھ سر تھوڑا سا سنیے گا کہ آپ نے کہا کہ خلافت ملی ہے غدیر خم پر، حالانکہ میں آپ کو حوالے پیش کرتا ہوں. میں نے نہیں کہا بھائی، ابھی میں نے بولا کیوں جھوٹ کہہ رہا ہوں. میں نے کہا دوبارہ سن لو، کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ غدیر خم میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو خلافت ملی ہے. غدیر خم میں ان کے امامت و خلافت کا اعلان ہوا ہے علی العلن، والا پہلے سے وہ خلیفت ہے. ابھی میں نے بولا دعوت ذوی العشیرہ میں، ابھی میں نے بولا بھائی دعوت ذوی العشیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی بعثت میں، ابھی میں نے آپ کو پڑھا حدیث پڑھا کہ اول خلقت میں ابھی زمین و آسمان خلق ہوا، اللہ نے اعلان کرا ہے اشہد ان علی ولی اللہ. تو آپ کہتے ہیں کیسے کہتے ہو کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے خلیفہ نہیں تھے بعد میں خلیفہ بنے. ابھی میں نے پڑھا پیدا نہیں ہوتا. بالکل 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 اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس دنیا کی خلقت سے پہلے وہ اللہ کے ولی تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا نہیں ہوئے، حضرت علی پیدا نہیں ہوئے، حضرت علی کو نہیں، آپ کی بات غلط ہے. دیکھیں دنیا میں پیدائش اور آپ کو پتہ ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ قَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ بلی. یہ آیا سورہ میں قرآن مجید میں آیا آپ کو دکھاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے شہادت لی. آپ کو پتہ ہے یہ کب شہادت لی گئی ہے؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ أَلَسْتُ بربکم قالوا بلا. یہ میں آپ کو قرآن مجید میں دکھاؤں، یہ سورہ مبارکہ اعراف میں آیا نمبر 172. اعراف 172. آپ مذاق اڑا رہے ہیں کہ اس عالم سے پہلے بھی عالم ہے، اس عالم سے پہلے بہت سے عالمین تھے. دیکھیں یہ قرآن مجید ہے، سورہ مبارکہ اعراف ہے، آیا نمبر 172. آیا یہ کون سے 160 ہے؟ آیا 172. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اس کا ترجمہ تجھے معلوم ہے؟ ہاں مجھے نہیں آتا سر. تو آپ کو نہیں آتا. مجھے بھی اس کا ترجمہ کرنا میرے لیے بھی مشکل ہے. اردو زبان ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کا ترجمہ نہیں جانتا، لیکن اردو زبان میں اس کا بیان کرنا میں آپ کو آپ کے اپنے تراجم سے دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ تم ٹھہر جاؤ. میں آپ کے اپنے تراجم مترجمین، آپ کے اپنے مترجمین نے اس کا کیسے ترجمہ کیا ہے. یہ ترجمہ دیکھو عزیز، یہ سورہ اعراف آیا نمبر 172. یہ محمد جوناگڑی کا ترجمہ ہے. اور جب آپ کے رب نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، ان کے پشت سے ان کے اولاد کو نکالا اور انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تیرا رب نہیں ہوں. سب نے جواب دیا کیوں نہیں. چاہ یہ کس کا ترجمہ ہے؟ محمد جونا. طاہر قادری نے کیسا ترجمہ کیا؟ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور ان کو انہی کے جانوں پر گواہ بنایا اور فرمایا کہ کیا میں تیرا رب نہیں. یعنی اولاد آدم جب اپنے باپ آبا کے ظہور میں تھے، اسلاب میں تھے. اسلاب سمجھتے ہو؟ ممتاز ہو؟ رحم سے پہلے انسان، رحم سے پہلے انسان کہاں ہوتا ہے؟ اپنے باپ کے صلب میں ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور بھائی ہاں، تو اللہ نے وہاں سے لے لیا. آپ کہتے ہیں ولادت سے پہلے مذاق اڑا رہے ہیں. ولادت سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ ولادت سے پہلے سب نے کلمہ پڑھا اور اس وقت جنہوں نے شہادت دی وہ مسلمان ہوئے، جنہوں نے شہادت دی وہ کافر بن گئے اس دنیا میں آنے سے پہلے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ولادت سے پہلے کیسے کوئی خلیفہ بن سکتا ہے؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم اور جہانوں میں تھے، عالم ذر میں تھے، عالم ارواح میں تھے، عالم انوار میں تھے. وہ تو آپ کو پتہ نہیں. یہ آیت پیدا ہونے سے پہلے خلافت مل گئی، یہ آیت بھی تو پڑھ لینا. پیدا ہونے سے پہلے خلافت مل گئی، یہ آیت بھی تو پڑھ لینا. خلافت اتنا بڑا مقام، میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. نام بھی نہیں لیا خلافت کے لیے کہ حضرت علی خلیفہ ہو، اور آپ زبردست حضرت علی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی خلیفہ بنا رہے ہیں. ابھی میں بتا دیتا ہوں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان بھی نہیں کر رہے تھے. 3 دن تک دعوتیں کر رہے تھے اور رو رہے تھے کہ خلیفہ بنانے کا اعلان بھی نہیں کر رہے ہیں. وہ تم حدیث دکھاؤ گے تو ہم جواب دیں گے نا. تم کہ پیغمبر رو رہے تھے، کس نے کہا پیغمبر رو رہے تھے؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ تم تو دیکھو، اگر جھوٹ کا باب کھول دو نا بھائی صاحب، وہ تو بہت سارے انسان جھوٹ بول سکتا ہے. آپ کو جب حیا ہی نہیں ہے، جب ہم نے آپ کو دکھا دی اپنے شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے بھائی. کیا بات ہے کہ میں آپ کی طرف ہو رہا ہوں. آپ کوئی چلیں ٹھیک ہے بھائی، آپ کوئی کتاب شیعہ دکھائیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام غدیر خم سے پہلے امام نہیں تھے بعد میں امام بنے. دکھاؤ کتاب، کس میں لکھا؟ سر میں نے جو بات کی ہے وہ یہ کہ حضرت علی کی وانزر عشیرتک الاقربین کے ایام پر آپ تفاسیر کھولے، میں آپ کو نام بتاتا ہوں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان بھی نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالی زبردستی ڈانٹ ڈبر کر اعلان کروا رہے ہیں کہ اعلان کرو وگرنہ تم اپنے نبوت کا حق بھی ادا نہیں کرو گے. وانذر عشیرتک، تو اعلان کی بات ہو رہی ہے نا. دیکھو تم دیکھو ممتاز صاحب آپ حدیث کو جو بھی حدیث آپ کہہ رہے ہیں عزیزت وانذر عشیرتک الاقربین کے متعلق ہے، اس کے متعلق نہیں ہے، غدیر خم کے متعلق. اور غدیر خم میں یہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہے اس طرح سے جو آپ کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس میں یہ اصل جو دیکھ ہمارا اور آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ غدیر خم سے پہلے وہ امام نہیں تھے بعد میں امام بنے، یہ آپ ہمیں کسی کتاب میں دکھانا.
یہ تو اعلان کی بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم میں امامت، وہ کہہ رہے تھے کہ منافقین سے ان کو خوف تھا کہ منافقین مجھے بات نہیں کرنے دیں گے اور منافقین میری تکذیب کریں گے، مجھے جھٹلا دیں گے اور لوگ مرتد ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو گارنٹی دیتا ہوں تم آپ کر لیں، اس کی کوئی نہیں. لیکن اس میں یہ تو نہیں ہے کہ یہ امام نہیں تھے بعد میں امام بنے. ان دو باتوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کوئی نہ کوئی وہ تو آپ نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی الذین آمنوا منکم، اس میں اللہ تبارک و تعالی پریزنٹ اور فیوچر کی بات کرے کہ میں خلیفہ بناؤں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے بنا ہوا ہے. آپ کے اور قرآن کے اندر کتنی تعداد بیان صادر آ رہی ہے. میں آیت پڑھو، آیت اس طرح نہیں ہوتا بھائی. آیت پڑھو دیکھ اب غدیر قوم سے چلے گئے دوسرے آیت کی طرف. غدیر قوم سے اب بھاگ گئے. وہ آیت کون سا آیت پڑھو، میں نے کیسا ترجمہ کیا؟ خلافت پر بات کر رہا ہوں. اللہ تبارک و وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. پوری زمین کی حکومت ان کو ملے گی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پوری زمین کی حکومت نہیں ہے ابھی تک کسی کے ہاتھ میں، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئی ہے نہ اہل بیت علیہ السلام کی زمین. یہ وعدہ ہے کہ آئندہ ان کو ملے گا. لیستخلفنہم فی الارض، پوری زمین کی حکومت کی بات ہو رہی ہے. یہ امامت کی بات نہیں ہو رہی. یہ پہلے امام نہیں تھے، میں آئندہ ان کو امام بنا دوں گا. وہ آپ کی غلط فہمی ہے. اچھا مت یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ پوری زمین میں ان کو خلافت ملے گی. سر پوری زمین کی جانشینی ان کو ملے گی، یعنی پوری زمین کا ملک بن جائے گا. کب ملے گی سر؟ کیا آپ کب سمجھتے ہیں کب پوری زمین؟ آپ مجھے کیا پتا، میں تو آپ اسے کیوں پوچھ رہا ہوں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈنڈ ہو رہا تو آپ سچ سے کہ خلافت چھین لے گی، خلافت جین لے گی. ابھی آپ نے سارے آرام انکار کر دیا کہ خلافت چھینی ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے بھائی صاحب، اللہ تبارک وعدہ پورا نہیں کیا کہ حضرت علی کو خلیفہ. دو باتیں ہیں نا. ایک خلافت ہے، جب میں نے آپ کو بار بار کہہ دیا بھائی دو طرح کی خلافت ہے نا. ایک خلافت ظاہری خلافت ہے، وہ چینی بھی جا سکتی ہے. ایک حقیقی خلافت ہے جو عصمت ہے، حق طاعت ہے، وہ چینی نہیں جا سکتی. اوکے، جب ہم کہتے ہیں کہ خلافت چینی گئی ہے وہ حکومت کی بات ہو رہی ہے. لوگوں نے ایک غیر مستحق کو حکومت دی ہے. یہ بات میں نے 5-6 دفعہ میں نے اس کی توضیح دی ہے، اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ خلافت چینی گئی، خلافت چینی نہیں جا سکتی. بھائی صاحب آپ جو ہے مقابرہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اب اداکاری کی مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ باتیں چھوڑ، سب کو سمجھ آ گیا کہ آپ اداکاری کر رہے ہیں نا. سر میں کہاں اداکاری کر رہا ہوں؟ میں کون سا فلم کا ایکٹر ہوں سر؟ میں تو آپ سے تادیباً سوال کر رہا ہوں. اچھا اب یہ حکومت کب ملے گی؟ آپ نے ایک سوال کیا، یہ حکومت کب ملے؟ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. حکومت کب ملے؟ آپ اپنی کتابوں سے جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کتابوں سے نہیں سر، میری کتابوں سے کیا؟ مجھے آپ کی کتابوں سے دونوں خلافت کی بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ کو ہماری کتابیں آپ کے لیے حجت نہیں. میں آپ کے اپنی کتابوں سے آپ کو جواب دوں، کوئی بات نہیں. آپ اپنے مذہب کی تو وضاحت پیش کریں سر. آپ وکیل بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو کیا ڈر لگتا ہے آپ کی اپنی کتابوں سے؟ اپنی کتابوں کو نہیں مانتے آپ؟ کتابوں سے ڈر نہیں لگتا. مجھے کیا ڈر لگے گا؟ جو سر چپ کرو. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جزء 39 سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 236 میں ہے. یہ حدیث ہے، حدیث نمبر عاشر نمبر 1 اسناد صحیح صحیح حدیث نمبر 23814. مقداد ابن اسود روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر. زمین پہ مٹی یا اون، عرب جو ہے اون سے بھی گھر بناتے تھے، اس کے دیواروں میں اون کے پردے لکڑ لگاتے تھے تو اس کے ساتھ اون کے پردے لگاتے. زمین پہ اون یا مٹی کا کوئی گھر نہیں رہے گا الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں کلمہ اسلام داخل کرے گا. بعز عزیز او ذل ذلیل، یا عزت کے ساتھ یا زبردستی ذلت کے ساتھ ان کو مسلمان بنایا جائے گا. اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدينون له، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا، وہ خوشی سے اسلام قبول کریں گے، یا اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو ذلت کے ساتھ اسلام میں داخل کرے گا. میں مزید آپ کو بتا، قرآن مجید کی آیت ہے. بلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کتاب اور دین حق کے ساتھ، ہدایت اور دین حق کے ساتھ، کہ تاکہ تمام ادیان کا خاتمہ ہو اور اس کا دین سب ادیان پہ غالب آ جائے. یعنی اللہ کا وعدہ ہے. اب یہ شخص مذاق ہو رہا ہے کہ کب ہوگا؟ وہ کافر بھی کہتے تھے کہ وہ کب آپ کے وعدے کب پورے ہوں گے. ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کو یہ بات پسند نہ آئے. یہ کب ہوگا؟ یہ ایک وقت آئے گا کہ ایک وقت آئے گا وہ ہوگا، اور وہ وقت وہی ہوگا جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری زمین کی حکومت ملے گی. کہ لیستخلفنہم فی الارض. سر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 سالہ عمر کے اندر اوکے بھائی لڑتے برداشت کرتے رہے. کوئی آخری کوئی میں آپ کو دیکھیں، اور لوگ بھی منتظر ہیں. اگر آپ ممتاز صاحب آپ کا اگر آخری ہے، میں آپ کو ایک سوال کا حق دے دیتا ہوں، اس کے بعد دوسرے کالر کو لے لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ آخری جو سب سے اہم سوال ہے، سب سے جو مشکل سوال ہے، سب سے جوشیوں کو پسانے والا، سب سوال کر دو. بسم اللہ. سر 2 منٹ دو گے سر اس کے لیے؟ بسم اللہ. 2 منٹ دو گے سر بسم اللہ اس سوال کے لیے؟ بسم اللہ. سر حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین کے لیے کفار کے ساتھ لڑتے رہے، تلواروں کے زخم برداشت کیے، مگر دین کو نہیں چھوڑا، دین کو پہنچایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، اشجع الناس، اعلم الناس،
افضل الناس سارے حلقہ ندی ہے ہماری سرام کے اوپر، مگر سر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے نعوذ باللہ آپ کے بقول کونے میں بیٹھے رہے، دین نہیں پہنچایا۔ حلقہ کہ دین تو نہیں پہنچایا مگر دین کا مین جو دین اصل دین ہے قرآن مجید اس کو بھی چھپا دیا اور وہ بھی نہیں پہنچایا۔ یہ کون سی خلافت تھی کہ حضرت ابوبکر عمر سے ڈر کر کونے میں بیٹھ کے دین نہیں پہنچایا؟ اما فاطمہ ان کو بولتی رہی کہ خدا کے واسطے باہر نکلو دین پہنچاؤ، اور وہ پھر بھی نہیں نکلے۔ لیکن یہ عجیب بات تھی کہ یہ کون سا دین تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کونے میں بیٹھے رہے، اور آپ کے بقول آپ نے کہا کہ دین بعد میں نافذ ہوگا اور قرآن بھی 12واں لائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت سارے کے سارے دنیا کے اندر کافر ہیں، قرآن بھی نہیں ہے، اسلام بھی نہیں ہے، دین بھی نہیں ہے، اور آپ اپنے آپ کو کیمرہ پر بیٹھ کر مومن کہہ رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ امت کے پاس قرآن نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ عجیب بات ہے سر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنی اہم خلافت تھی، اتنی اہم خلافت تھی جس کی وجہ سے آپ نے ابو بکر عمر عثمان کو غاصب لکھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کبھی سرحد بھی قرآن مجید کے اندر نہیں بیان کی کہ میرے بعد کون خلیفہ بنے۔ بقول آپ کے بھی قرآن کے اندر یہ سرحد نہیں ہے کہ کون خلیفہ بنے گا۔ آپ نے بھی بڑا زور لگایا حضرت علی کو خلیفہ بلا فضل ثابت کرنے کا، لیکن آپ اس کو بھی خلیفہ بلا فضل ثابت نہیں کر سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کبھی حضرت علی کا نام لے کر نہیں کہا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا۔ مولا کی منع 63-65 جا کے نکالتے ہو کہ یہ مولا کی منع ہے، لیکن اور جب آپ نے کہا کہ خلیفہ حضرت علی بنے گا اور آپ نے واضح طور پر کہا کہ حضرت علی خلیفہ بنے، حالانکہ خلافت کے لیے حضرت علی کے لیے 7 مقامات بیان کیے، کبھی ذوالعشیرہ کے موقع پر، کبھی تیسرے سال، کبھی خلافت اس کے قیامت کے بھی سورہ قیامت کے بعد، اور آپ نے اس کے اندر اتنی تعداد بیان کی کہ 7 رخ بیان کر دی کہ حضرت علی کب خلیفہ بنے گا۔ کہیں پر آپ نے صراحت نہیں کی جی ختم، نہ امت کے پردے نہ خلافت ہے۔ یہ کون سی سر دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے آپ لوگوں کا؟ نہ قرآن کو مانتے ہو نہ قرآن امت کو دیتے ہو۔ ایک قرآن ہے جس کو آپ مانتے نہیں، دوسرا قرآن ہے جس کو آپ لاتے نہیں سر۔ اوکے تھینک یو سر، آپ کے سوال سن لو، تھینک یو سر، آپ کا ٹائم ختم ہے، سوال کے جواب دے رہے ہیں، اب آپ کے سوال کے جواب دے رہے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائی، انہوں نے جب آدمی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو اور مقابل پہ تہمت لگانے کی عادت ہو تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اور جھوٹ سے جس کو حیا نہ ہو نا، تو اس کا بھائی مثلا شخص کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ نہیں بنایا، اور جو پیغمبر کی ایک حدیث کو جھٹلاتا ہے نا، وہ لا تکذبوا علی فمن کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، مجھ پہ جھوٹ نہ بولو، جو شخص مجھ پہ جھوٹ باندھتا ہے اس کی جگہ جہنم ہے۔ تم نے ادھر سمجھ کے سامنے جھوٹ بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو نام لے کر خلیفہ نہیں بولا۔ دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے کتاب السنہ ابی بکر ابن ابی عاصم جزء اول، اور اس کا کتاب کے محقق ہیں ڈاکٹر باسم بن فیصل جوابرہ، استاد الحدیث بکلیت اصول الدین بجامعۃ امام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کا جزء اول ہے، کتاب سے 1998 میں چھپی ہے۔ اچھا، یہ ہے صفحہ نمبر 799 میں، حدیث نمبر 1222، عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلة ہارون من موسى انك لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی۔ اور بھائی جھوٹ اگر دلیل ہو نا کہ پیغمبر، اب تو آپ کو تو حیا ہی نہیں ہے، شیعوں پہ جھوٹ باندھتے ہو، پیغمبر پہ بھی شروع کیا کہ پیغمبر نے نام لے کے ان کو خلیفہ نہیں بولا، یہ کیا ہے؟ وانت خلیفتی، تم میرا جانشین ہو میرے بعد ہر مومن پر۔ عائشہ نمبر 1 اسناد و حسن، اور حدیث حسن حدیث صحیح کے اقسام میں سے ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ بھائی دیکھیں جھوٹ، جب آپ پیغمبر پہ جھوٹ مارتے ہو نا معاویہ صاحب، تو آپ کو شیعوں پہ کہ اللہ سے جب ڈر نہیں ہے، پیغمبر پہ تم جب تہمت لگاتے ہو کہ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفہ کہہ کر نہیں کہا ہے، تو شیعوں پہ تمہارا اس سے کیا ہے کہ تم کہتے ہیں کون شیعہ ہے جو قرآن کو نہیں مانتا؟ ہمارا بالکل ایمان ہے کہ ہم قرآن کے ہر آیت پہ ایمان رکھتے ہیں اور اسی کی تلاوت کرتے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر۔ وہ آپ ہیں بھائی، آپ کے نزدیک یہ ہے بھائی، میں آپ کے خدمت میں یہ حدیث دکھا دوں، یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، ٹھیک ہے بھائی، سنن ابن ماجہ، شعب دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں، دار الفکر بیروت میں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 453 میں، 453 میں، باب رضاء الکبیر میں، باب رضاء الکبیر میں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن لوگوں کو نہیں دکھایا، لوگوں سے ڈر گئے، اور آپ نے جھوٹ بھی بولا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کہتے تھے کہ آؤ جاؤ تم دین کو ظاہر کرو، قرآن کو ظاہر کرو، وہ نہیں مانتے۔ تم اتنے جھوٹے، اللہ کی لعنت ہو تمہاری شکل پر۔ من کان فی ہذہ اعمی فهو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، تم اس دنیا میں بھی اندھے ہو، آخرت میں بھی اندھے ہو۔ تب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا کہ تم آ کے دین کو ظاہر کرو، قرآن کو ظاہر کرو، وہ نہیں مانتے۔ کس کتاب؟ اشیاء کتاب یا عمری کتاب میں لکھا۔ تم اتنے جھوٹے ہو، تم سچ بول کر شیعوں کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے نا، تمہاری مجبوری ہے، اور
اب مجھے نہیں چاہیے کہ آپ لوگ جیسے لوگوں کے ساتھ میں بات کروں، ایسے گٹیا لوگ جو ایسے جھوٹ منہ میں ایسے جھوٹ کہتے ہیں. اور بھائی کس شیعہ کتاب میں لکھا ہے؟ میں نے بار بار آپ سے پوچھا کس شیعہ کتاب میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام غدیر خم میں امام بنے؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام سے فرماتے تم جا قرآن کو ظاہر کرو، اور وہ نہیں کرتے، اور وہ بھی ڈر کے مارے. اللہ کی لعنت ہو تمہاری شکل پر. اچھا یہ دیکھو حدیث نمبر 1944 ان عائشہ نے روایت کی ہے لقد نزلت آیت الرجم، رجم نازل ہوا، رضاعۃ العشر کبیرا، رضاء عشر کبیر. یہ آیت قرآن میں مجھے دکھاؤ نا. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرٍ، اور یہ میرے بستر کے نیچے پڑا تھا. یہ تمہارا دین ہے، بستر کے نیچے قرآن کو بستر کے نیچے رکھتے ہیں. فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وَتَشَاغَلْنَا مِن مَوْتِهِ دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ہم مصروف ہو گئے، تو ایک بکری نے قرآن کھا لی اور یہ سب ضائع ہو گیا. بھائی جب تمہارے رب نے وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جب تمہارے رب نے قرآن سے بکری سے قرآن کو نہیں بچا سکا تو تم امیر المومنین علیہ السلام سے تمہیں کیا حق حاصل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر سے کیوں نہیں لڑے؟ صحیح ابن ماجہ محمد ناصر الدین البانی کی کتاب ہے، چھاپ ریاض سنہ 1997 میں. اسی حدیث کو نقل کر کے کہتے ہیں حدیث حسن ہے. یہ حدیث حجت ہے. بکری نے تمہارا قرآن کھا لیا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہیں اٹھے تلوار لے کر، قرآن مجید پڑھو. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نہیں ڈرے، ہارون فرعون سے نہیں بھی ڈرے. جب سامری نے قوم کو بچڑے کی عبادت کی دعوت دی، حضرت ہارون علیہ السلام نہیں لڑے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ان کے لیے لڑنا، کیونکہ اس کے کوئی انصار نہیں تھے ہارون علیہ السلام کے، سامری کے خلاف نہیں لڑے، اور سامری نے پوری امت کو مشرک بنا دیا. اگر ان کے لیے یہ مقبول ہے، ٹھیک ہے نا، اگر اعتراض کرو گے ہارون پہ تو کافر بن جاؤ گے، اسی طرح وسیع کے لیے بھی جائز. اوکے، یہ تمہارا جواب.